بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اور تصوف، مثنوی اسرار و رموز اور اس پر تنقیدات کے سلسلہ میں بحث و مباحثہ کا سلسلہ تو عرصہ تک جاری رہا، لیکن ہم اس ضمن میں انہی دو مقالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان میں تصوف کے متعلق علامہ اقبال کے خیالات نہایت وضاحت سے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہی ان مقالات کے اندراج سے ہمارا مقصد ہے۔ اس بحث میں ارباب فکر و نظر کے نزدیک علامہ کا پلڑا بھاری تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مثنوی کے دوسرے ایڈیشن میں حافظ سے متعلق اشعار حذف کر دیے۔ اس کی وجوہات کے متعلق ہم دو شواہد درج ذیل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کی داخلی وجہ یہ تھی کہ یہ بحث علمی سطح سے نیچے اتر کر بازاری سطح پر آ گئی تھی، اور حضرت علامہ اپنے علمی اور فکری مقام بلند کے پیش نظر اس کے حریف نہیں ہو سکتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ طبعاً مرنجان مرنج قسم کے انسان واقع ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے تھے۔ اس بحث کے علاوہ بھی لوگوں نے ان کے خلاف بہت کچھ کہا، کفر کے فتوے تک لگائے، لیکن انہوں نے عمر بھر اپنے سارے کلام میں بجز ایک مقام کے، جہاں ایسا کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، یعنی زدیوبند حسین احمد اینچ ابو العجمی است، کسی کا نام لے کر اس کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ حذف کرنے کی وجہ، ان اشعار کے حذف کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے علامہ اسلم جراج پوری علیہ رحمت کے نام اپنے مکتوب مؤرخہ 17 مئی سن 1919 میں لکھا: آپ کا تبصرہ اسرار خودی پر ان ناظر میں دیکھا ہے، جس کے لیے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں۔ دید مت مردے تریں کہت الرجال، خواجہ حافظ پر جو اشعار میں نے لکھے تھے ان کا مقصد محض ایک لٹریری اصول کی تشریح اور توضیح تھا۔ خواجہ کی پرائیویٹ شخصیت یا ان کے معتقدات سے سروکار نہ تھا، مگر عوام اس باریک امتیاز کو سمجھ نہ سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر بڑی لیدے ہوئی۔ اگر لٹریری اصول یہ ہو کہ حسن حسن ہے، خواہ اس کے نتائج مفید ہوں خواہ مضر، تو خواجہ دنیا کے بہترین شعراء میں سے ہیں۔ بہرحال میں نے وہ اشعار حذف کر دیے ہیں اور ان کی جگہ اسی لٹریری اصول کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ عرفی کے اشارے سے محض اس کے بعض اشعار کی طرف تلمیح مقصود تھی، مثلاً گرفتم آن که بهشتم دهند بی طاعت قبول کردن صدقه نه شرط انصاف است. لیکن اس مقابلے میں خود مطمئن نہ تھا، اور یہ ایک مزید وجہ ان اشعار کو حذف کر دینے کی تھی۔ دیباچہ بہت مختصر تھا اور اپنے اختصار کی وجہ سے غلط فہمی کا باعث تھا، جیسا کہ مجھے بعض احباب کے خطوط سے اور دیگر تحریروں سے معلوم ہوا جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہیں۔ کیمبرج کے پروفیسر نکلسن بھی اس خیال میں آپ کے ہم نوا ہیں کہ دیباچہ دوسرے ایڈیشن سے حذف نہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کرایا ہے، شاید انگریزی ایڈیشن کے ساتھ شائع کریں۔ پیرزادہ مظفر الدین صاحب نے میرا مقصد مطلق نہیں سمجھا۔ تصوف سے اگر اخلاص فی العمل مراد ہے اور یہی مفہوم قرون اولیٰ میں اس کا لیا جاتا تھا، تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجمی اثرات کی وجہ سے نظام عالم کے حقائق اور باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق موشگافیاں کر کے کشفی نظریہ پیش کرتا ہے، تو میری روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ میں نے ایک تاریخ تصوف کی لکھنی شروع کی تھی، مگر افسوس کہ مسالہ نہ مل سکا اور ایک دو باب لکھ کر رہ گیا۔ پروفیسر نکلسن اسلامی شاعری اور تصوف کے نام سے ایک کتاب لکھ رہے ہیں جو عنقریب شائع ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ کتاب ایک حد تک وہی کام کر دے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اقبال نامہ حصہ اول۔ رقم الحروف پروفیسر نکلسن کے ساتھ متفق ہے کہ ان اشعار کو حذف نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو ایک خطرناک زہر کا تریاق تھے، لیکن روزگار فقیر کا مؤلف اس کی وجہ اور بتاتا ہے۔ اس کتاب کی جلد دوم صفحہ نمبر 164 میں تحریر ہے: علامہ کی مثنوی اسرار خودی کے خلاف جب یہ ہنگامہ گرم تھا،
انہی دنوں علامہ سیالکوٹ تشریف لائے اور باپ بیٹے جب یکجا بیٹھے تو مثنوی پر حلقہ صوفیہ کی برہمی کا ذکر آیا۔ علامہ نے فرمایا کہ میں نے حافظ کی ذات اور شخصیت پر اعتراض نہیں کیا، میں نے صرف ایک اصول کی تشریح کی ہے۔ اس کا افسوس ہے کہ مسلمانان وطن پر عجمی اثرات اس قدر غالب آ چکے ہیں کہ وہ زہر کو آب حیات سمجھتے ہیں۔ علامہ کے والد بزرگوار نے بڑی مرنج طبیعت پائی تھی۔ انہوں نے اس پر فرمایا کہ اگر حافظ کے عقیدت مندوں کے جذبات کو ٹھیس لگائے بغیر اصول کی تشریح کر دی جاتی تو اچھا تھا۔ علامہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ حافظ پرستی بھی تو بت پرستی سے کم نہیں۔ اس پر ان کے والد نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتوں کو بھی برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے مثنوی کے وہ اشعار جن پر عقیدت مندان حافظ کو اعتراض ہے، آئندہ ایڈیشن میں ان کا حذف کر دینا ہی مناسب ہوگا۔ علامہ نے اس پر زبان سے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر رہ گئے اور اپنے والد محترم سے بحث کرنے کی بجائے ان کے حضور سر تسلیم خم کر دیا اور ان اشعار کو حذف کر دیا۔ روزگار فقیر جلد دوم صفحہ 164۔ اگر بات ان اشعار کے حذف کرنے تک ہی رہتی تو بھی خیر تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کی طبیعت پر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ خود تصوف کے متعلق ان کے نقطہ نگاہ میں تبدیلی واقع ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے ان کے محدود حلقہ ہی کو نہیں، عالم اسلام کو کس قدر شدید نقصان پہنچا، اس کا اندازہ آئندہ مباحث کے مطالعہ کے بعد لگایا جا سکے گا۔ کسی نابغہ کی زندگی کا ایک واقعہ کس قدر تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیتا ہے، یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے اور ہم اس کے سید زبوں۔ ایک نابغہ اور رسول کی زندگی میں یہی فرق ہوتا ہے، رسول کا پیغام اسے خارج سے ملتا ہے، اس لیے اس کی زندگی کا کوئی واقعہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ نابغہ ہزار نابغہ سے ہی بالآخر جذبات سے اثر پذیر ہونے والا انسان ہوتا ہے، اس لیے اس کی زندگی کا کوئی شدید واقعہ اس کی نگاہ کا زاویہ بدل دیتا ہے، اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ساتھ یہی حادثہ گزرا۔ اس کا پہلا اور غالباً غیر شعوری اثر تو یہ ہوا کہ تصوف کے خلاف ان کے خیالات میں پہلی سی شدت نہ رہی۔ وہ پہلے تصوف کو اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا قرار دیتے تھے، اب انہوں نے تصوف کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف۔ چنانچہ وہ شاہ سلیمان پھلواری مرحوم کو اپنے مکتوب مورخہ 9 مارچ سن 1916 عیسوی میں، جس کا ایک اقتباس پہلے بھی دیا جا چکا ہے، لکھتے ہیں: حقیقی اسلامی تصوف کا میں کیوں کر مخالف ہو سکتا ہوں کہ خود سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے تصوف کا لٹریچر قرات سے دیکھا ہے، بعض لوگوں نے ضرور غیر اسلامی عناصر اس میں داخل کر دیے ہیں۔ جو شخص غیر اسلامی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے وہ تصوف کا خیر خواہ ہے، نہ کہ مخالف۔ انہی غیر اسلامی عناصر کی وجہ سے ہی مغربی محققین نے تمام تصوف کو غیر اسلامی قرار دیا ہے، اور یہ حملہ انہوں نے حقیقت میں اسلام پر کیا ہے۔ ان خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ تصوف اسلامیہ کی ایک تاریخ لکھی جائے جس سے معاملہ صاف ہو جائے اور غیر اسلامی عناصر سے تختی ہو جائے۔ سلاسل تصوف کی تاریخی تنقید بھی ضروری ہے، اور زمانہ حال کا علم النفس جو مسئلہ تصوف پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے اس کا بیشتر ہی سے علاج ہونا ضروری ہے۔ بحوالہ اقبال ریویو، جنوری سن 1974۔ یہ ان کے خیالات کی لرزش خفی تھی اور اس وقت کے اثرات کا نتیجہ جب مثنوی اسرار کی مخالفت کا ہنوز آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا، اس سے علامہ کی زندگی کا ایک نیا باب واہ ہوتا ہے۔ علامہ کی زندگی کا نیا باب۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام خدا پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، عرفان معرفت کا نہیں، اور ایمان خدا کے بیان کردہ حقائق پر جو قرآن مجید میں مذکور و محفوظ ہیں، علمی اور عقلی طور پر غور و فکر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس تصوف نہ صرف ذات خداوندی کی معرفت کا مدعی ہوتا ہے بلکہ وہ اس کا بھی دعویٰ کرتا ہے
کہ وہ اس ذات کا مشاہدہ کر لیتا ہے بلکہ اس سے ملاقات بھی۔ اس مقام پر ہم اسلوب بیان کی ایک مشکل یا تصوف کی روح سے زبان کی کوتاہ دامانی کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں۔ عرفان یا مشاہدہ ذات خداوندی کا مفہوم کیا ہے؟ اسے صوفیاء کے نزدیک الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوق این بادہ نہ دانی بخداتا نہ چشی، جس بادہ کی یہ کیفیت ہو اسے الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ریلیجیس ایکسپیرینس۔ اس لفظ ایکسپیرینس کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ملتا، تفصیل اس کی آگے چل کر سامنے آئے گی۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ دین خدا پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے اور تصوف میں اس کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور دین کی ضد ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ اس حادثہ کے بعد علامہ اقبال کے ہاں یہ تبدیلی واقع ہو گئی۔ باطنی مشاہدہ۔ روزگار فقیر کے مؤلف نے پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی زبانی سن 1924 عیسوی کا حسب ذیل واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ ہم ذات باری تعالیٰ کے وجود کو کیسے ثابت کریں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، عقلی دلائل کی مدد سے واجب الوجود کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ اس کے اثبات کا طریقہ باطنی مشاہدہ یا مذہبی تجربہ ہے۔ خدا شناسی کا ذریعہ خرد نہیں عشق ہے۔ روزگار فقیر جلد اول۔ یہاں الفاظ باطنی مشاہدہ یا مذہبی تجربہ آئے ہیں۔ اس کے 2 سال بعد سن 1926 عیسوی کے ایک واقعہ میں اس کتاب کے مؤلف نے علامہ کے انگریزی الفاظ درج کر دیے ہیں، جس سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ محترم ممتاز حسن مرحوم نے علامہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کہا کہ فلسفہ کی روح سے تو خدا کی ہستی کا ثبوت تہم پہنچانا مشکل ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علامہ نے جو کچھ فرمایا وہ انگریزی زبان میں تھا اور میں وہ الفاظ بائنہ ہی نقل کر دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، I have seen him. There are moments in a man's life when he can experience God. Such moments are however rare. He added a little later, very rare. No one is shut out, but he who wants the experience has to wait for it. روزگار فقیر جلد دوم صفحہ 90۔ یہ سن 1926 عیسوی کی بات ہے۔ اس کے بعد علامہ نے سن 1928 میں اپنے وہ لیکچرز ارکام فرمائے جو ان کی عالمگیر شہرت کا باعث ہیں۔ ان کے مجموعہ کا نام ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam۔ میرے سامنے اس کتاب کا سن 1934 کا ایڈیشن ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس لندن میں چھپا تھا۔ ان خطبات میں بات کھل کر اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے پہلے لیکچر کا عنوان ہے نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس۔ یہ عنوان ہی اس انقلاب کا آئینہ دار ہے جو علامہ کی فکر میں پیدا ہو چکا تھا۔ دین اور تصوف کی جنگ کی بنا مقاسمت ہی یہ ہے کہ دین کا مدار علم نالج پر ہے اور تصوف کا مدار ایکسپیرینس پر۔ محترم سید منیر نیازی نے ان خطبات کا اردو ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے کیا ہے۔ میرے پیش نظر اس کا سن 1958 کا ایڈیشن ہے۔ انہوں نے پہلے خطبہ کے عنوان کا ترجمہ علم اور مذہبی مشاہدات کیا ہے، لیکن اپنی تصریحات میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ اردو زبان میں ایکسپیرینس کا صحیح ترجمہ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایکسپیرینس کے لیے البتہ ہماری زبان میں ابھی تک کوئی ایسی اصطلاح وضع نہیں ہوئی جس سے ہمارا ذہن اس کے فلسفیانہ مفہوم کی طرف منتقل ہو جائے۔ لہٰذا حضرت علامہ کا ارشاد تھا کہ ایکسپیرینس کو ہمیں محسوسات و مدرکات کہنا چاہیے۔ چنانچہ راکم الحروف نے ایسا ہی کیا، مگر پھر مشکل یہ تھی کہ مذہبی ایکسپیرینس کو مذہبی محسوسات و مدرکات کیسے کہا جاتا۔ تجربہ بھی کوئی اچھا لفظ نہیں، گو اس کا استعمال اب عام ہو رہا ہے۔
حالانکہ ہماری زبان میں بطور اسم وہ ایکسپیریمنٹ کا مترادف ہے۔ واردات اس سے بہتر ہے، مگر اس سے بھی ایکسپیرینس کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ نہ اس قسم کی دوسری اصطلاحات مثلا مکاشفات یا احوال وغیرہ سے جن کی حیثیت معرفت اور عرفان کی طرح مخصوص مصطلحات تصوف کی ہے۔ اسے القاء، الہام، وجدان یا حدث کہنا بھی درست نہیں تھا۔ وہ مذہبی ایکسپیرینس کا ذریعہ تو ہیں، گو ضروری نہیں کہ ان کا تعلق ہمیشہ مذہب ہی سے ہو، لیکن بجائے خود وہ ایکسپیرینس نہیں جسے مذہبی کہا جاتا ہے۔ لفظ مشاہدہ البتہ بڑی حد تک اور اپنے لغوی معنوں میں شاید کلیتاً ایکسپیرینس کا مترادف ہے، گو عام طور پر اسے آبزرویشن کا ہم معنی ٹھہرایا جاتا ہے۔ تصریحات: نیازی صاحب کا خیال ہے کہ اس سے مراد خاصہ نبوت ہے، اس لیے حضرت علامہ کی رائے تھی کہ اس خطبہ کا عنوان علم بالحواس اور علم بالوحی ہونا چاہیے۔ اس عنوان سے بات واضح ہو جاتی، لیکن اگر علم بالوحی کو ریلیجیس ایکسپیرینس کہا جائے تو اس سے وحی کی ماہیت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ کلام خداوندی ہونے کے بجائے نبی کے اپنے مکاشفات قرار پا جاتا ہے، اور اس طرح نبی اور ولی میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ بہرحال علامہ اقبال علم بالحواس اور علم بالوحی سے الگ صوفیاء کے مشاہدات ایکسپیرینس کی طرف آ گئے۔ پہلے یہ خطباتچے تھے، علامہ نے ان میں 7ویں خطبہ کا اضافہ بعد میں فرمایا اور اس میں تصوف کھل کر سامنے آ گیا۔ اس خطبہ کا عنوان ہے "Is Religion Possible?" چنانچہ اس خطبہ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے: اجمالاً پوچھئے تو مذہبی زندگی کی تقسیم 3 ادوار میں ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلا دور عقیدہ فیتھ کا ہے، دوسرا دور فکر تھاٹ کا، اور تیسرا کشف یا عرفان ڈسکوری کا۔ اس تیسرے دور میں انسان میں اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ سے براہ راست اتحاد و اتصال پیدا کرے۔ تشکیل جدید وہ جاوید نامہ میں رومی کی زبان سے کہتے ہیں: بر مقام خود رسیدن زندگی است، ذات را بی پردہ دیدن زندگی است۔ حالانکہ یہ پرانی تصریحات کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ عمر کے آخری وقت تک اسی راستے پر گامزن رہے، حتیٰ کہ وہ صوفیاء کے مکاشفات کو مستقل ذریعہ علم سمجھنے لگ گئے۔ محترم محمد حسین عرشی صاحب نے اپنی ایک ملاقات کی رویداد جو سن 1935 میں ہوئی تھی اس طرح بیان کی ہے: مکاشفات مستقل ذریعہ علم۔ اس کے بعد لفظ علم پر گفتگو ہوئی۔ فرمایا علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہمارے اکتسابی معلومات کا ذخیرہ، ہم خود مخلوق الہی ہیں، اور ہمارے اکتسابی آلات علمیہ ہماری مخلوق، یعنی ہمارا علم مخلوق کا مخلوق ہے۔ پس ایسے علم کو علم الہی سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ علم ہے جو خواص کو عطا ہوتا ہے، وہ بے منت کسب قلب و روح کے اعماق سے ابلتا ہے۔ میں نے عرض کیا اس علم کی کلید کیا ہے؟ فرمایا ارشاد خداوندی ہے: قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اس پر اس علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تزکیہ نفس کا طریق کیا ہے؟ اس پر آپ نے صوفیاء کے بعض مشاغل کی طرف اشارہ کر دیا۔ ملفوظات محمود نظامی صفحہ 44۔ وہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں: جہاں تک حصول علم کا تعلق ہے، صوفیانہ مشاہدات کی دنیا ایسی ہی حقیقی اور معتبر ہے جیسے ہمارے مشاہدات کا کوئی اور عالم، لہٰذا ان کو محض اس بنا پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان مشاہدات کی ابتدا ادراک بالحس سے نہیں ہوتی۔ تشکیل جدید الہیات خطبہ اول صفحہ 34۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس طرح ذات مطلق کا بلا واسطہ القاء بھی ممکن ہے۔ یہی وہ مشاہدات یا مکاشفات ہیں جنہیں وہ الہام کہہ کر پکارتے ہیں۔ چنانچہ اسلام اور احمدیت کے
سلسلہ میں انہوں نے سید نذیر نیازی صاحب کو ایک نوٹ کے طور پر سن 1935 میں لکھا کہ میرے عقیدے کی روح سے بعد وحی محمدی کے الہام کی حیثیت محض ثانوی ہے۔ سلسلہ تو الہام کا جاری ہے، مگر الہام بعد وحی محمدی حجت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہر اس شخص کے لیے جس کو الہام ہوا ہو۔ انوار اقبال۔ یہ کشف و الہام یا مشاہدات اور مکاشفات مراقبوں اور ریاضتوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سید نذیر نیازی کو 4 جون سن 1929 کو ایک خط میں لکھتے ہیں، تصوف لکھنے پڑھنے کی چیز نہیں، کرنے کی چیز ہے۔ کتابوں کے مطالعہ اور تاریخی تحقیقات سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی حقیقی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ کتابوں کے مصنف کو، نہ اس کے پڑھنے والوں کو۔ مکتوبات اقبال۔ اس سے پہلے علامہ کا ارشاد تھا کہ قرآن مجید علم و عقل، فکر و بصیرت سے سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن اب فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید قلب کے راستے سے بھی شعور میں داخل ہوتا ہے اور دماغ کی راہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اقبال کے حضور صفحہ 57۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا ماحصل یہ ہے کہ خودی اپنا جداگانہ تشخص اور مستقل انفرادیت رکھتی ہے، اور وہ بلند سے بلند تر مقام پر بھی اپنی اس خصوصیت سے عاری نہیں ہوتی۔ وہ ذات خداوندی میں بھی مدغم نہیں ہوتی۔ ان کا ارشاد ہے کہ بخود محکم گذر اندر حضورش، مشو ناپید اندر بحر نورش. خودی اندر خودی گنجد محال است، خودی را عین خود بودن کمال است. لیکن اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف وجود حقیقی ہے جس سے اتصال میں خودی کو اپنی یکتائی اور مابعد الطبعی مرتبہ و مقام کا عرفان ہوتا ہے۔ لیکن معاف بفرمائید، ہم اتصال اور ادغام کا فرق سمجھ نہیں سکے۔ اتصال وہی وصل یا وصال ہے جو صوفیاء کی اصطلاح میں ذات خداوندی میں مدغم ہو جانے کا نام ہے، لیکن حضرت علامہ اس باب میں ایک لطیف نکتہ پیدا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسافر جاودان زی جاودان میر، جهانی را که پیش آید فراگیر و بحرش گم شدن انجام ما نیست، اگر او را تو درگیری فنا نیست. یعنی اگر تیری خودی ذات خداوندی میں مدغم ہو جائے تو یہ تیری فنا ہے، اگر تو ذات خداوندی کو اپنی ذات میں مدغم کر لے تو یہ تیری فنا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ انسانی ذات کی فنا نہیں، لیکن یہ معاذ اللہ ذات خداوندی کی فنا ہے۔ جب تو نے اسے اپنی ذات میں گم کر لیا تو اس کی ذات باقی نہ رہی۔ علامہ خود فرماتے ہیں کہ ہر خودی اپنی جگہ پر یکتا ہے، ہر خودی کا ایک تشخص اور ایک انفرادیت ہے کہ جب تک قائم ہے خودی قائم ہے، ورنہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اقبال کے حضور صفحہ 83۔ جب خدا کی ذات خودی انسانی ذات میں جذب ہو جائے گی، یعنی علامہ کے الفاظ میں انسان اسے اپنی ذات میں جذب کر لے گا، تو خدا کی ذات باقی کیسے رہے گی؟ آپ نے دیکھا کہ اپنی خودی کو قائم رکھتے رکھتے علامہ کہاں پہنچ گئے۔ اس سے تو صوفیاء اچھے رہے جو اپنی ذات کو ذات خداوندی میں فنا کر کے ذات خداوندی کو قائم رکھتے ہیں۔ عجمیت کے متعلق ان کا شروع سے نظریہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے، اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ انہوں نے سید یامین ہاشمی کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا، میری رائے میں عجمیت ایشیا کے مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہوئی ہے۔ اس وقت اس باطل کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ عجمیت کا اثر مذہب، لٹریچر اور عام زندگی پر غالب ہے۔ انوار اقبال صفحہ 192۔ لیکن زندگی کے آخری دور میں فرمایا، عرب اور عجم دونوں ہمارے ماضی کا تار و پود ہیں، ہم عرب کو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ عجم کو۔ اقبال کے حضور صفحہ 45۔ اس طرح حضرت علامہ اپنی زندگی کے تیسرے دور میں پھر باطنیت تصوف کی طرف چلے گئے، اسی باطنیت کی طرف جس سے انہوں نے بقول ان کے سخت جہاد کے بعد چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ عمر میں اضافہ خانگی زندگی کی پریشانیوں اور صحت کی مسلسل خرابی کی وجہ سے
جب کوا میں عزم حلال پیدا ہونا شروع ہوا تو یہ بات نیت توہم پرستی تک بڑھ گئی۔ چنانچہ نذیر نیازی صاحب اپنی ڈائری اقبال کے حضور میں 15 فروری سن 1938 کی ملاقات کے ضمن میں لکھتے ہیں: توہم پرستی تک۔ اب حضرت علامہ تقی سے ٹیک لگائے بڑے آرام اور اطمینان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ طبیعت بے فضلِ ہی سنبھلی ہوئی تھی۔ پھر دفعتاً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہتا ہوں، جاوید کی والدہ بعثت ثانیہ حاصل کر چکی ہے۔ بظاہر حضرت علامہ نے جو کچھ فرمایا اس کا موضوع زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور تھا بھی تو بہت دور کا۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا دفعتاً اور بالکل غیر متوقع طور پر، گو باعتبار موقع و محل نہایت مناسب، ارشاد ہوا: مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے خود مجھ سے کہا ہے، میرا حشر ہو چکا۔ جاوید کی پھوپھی آج کل یہی ہے، وہ بھی کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بھابھی مجھ سے کہہ رہی تھیں جاؤ بانوں کو دیکھ آؤ۔ میں کچھ متعجب تھا، کچھ خاموش۔ حضرت علامہ نے پھر فرمایا: بعض اوقات خوابوں میں اس قسم کے اشارات ہو جاتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان اشاروں کا تعلق داخلی احساسات یعنی محض اپنے خیالات سے ہے یا فی الواقع خارج سے کچھ خبر ملتی ہے۔ فرمایا: یہ خارج سے خبر ملنا بھی خواب کی حالت میں ہو یا بیداری میں، ایک بڑا نازک اور غور طلب مسئلہ ہے جس کا حل آسان نہیں۔ صحت کی خرابی کا ان کے ذہن پر اس قدر شدید اثر ہو گیا تھا کہ وہ علمی موضوعات پر گفتگو کرنے سے بھی گریز کرنے لگ گئے تھے۔ چنانچہ نیازی صاحب 22 فروری سن 1938 کی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ بلندی فکر موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی تو صحت کی خرابی کا اثر۔ حضرت علامہ نے کروٹ بدلی اور جو شال اوڑھ رکھی تھی اس کا دامن سمیٹتے ہوئے فرمایا: نیازی صاحب یہ سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب ہیچ ہے۔ اور یہ کہتے کہتے خاموشی اختیار کر لی۔ میں پہلے ہی پریشان بیٹھا تھا، حضرت علامہ نے یہ الفاظ کہے اور ذیک کی تکلیف ہونے لگی تو میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا فلسفہ و حکمت کی گفتگو ہو اور حضرت علامہ فرمائیں یہ سب کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ فلسفہ و حکمت تو وہ موضوع ہے جس پر ان کی گفتگوؤں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یوں بھی حضرت علامہ کا ذوق حیات کبھی اتنا مزمحل نہیں ہوا تھا کہ انہیں فلسفہ و حکمت ہیچ نظر آنے لگیں، لہٰذا انہوں نے جو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہیچ ہے تو اس سے ان کا مطلب کیا ہے؟ پھر خیال آیا ممکن ہے ان کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہو، لہٰذا دم کشی کی تکلیف دور ہوئی اور حضرت علامہ پھر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو میں نے عرض کیا: آپ کا اشارہ کیا شوپنہاور کی طرف ہے، اس کی یاس اور بے دلی کی طرف کہ زندگی ہیچ ہے، سر تسر ہیچ؟ ارشاد ہوا: ہرگز نہیں، زندگی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، لیکن اس کے ساتھ صحت کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ میرا اشارہ انکار نعمت کی طرف نہیں، زوال نعمت کی طرف ہے۔ علم کی لذت بڑی چیز ہے، مگر اس میں کچھ مزہ ہے تو جب ہی کہ زندگی کے ساتھ صحت ہو، انسان کچھ کہے، کچھ کر سکے، یہ نہیں تو کیا ہے؟ زندگی ہیچ، فلسفہ و حکمت ہیچ۔ اقبال کے حضور۔ اور ان تمام عوارضات و موانعات کے ساتھ تنہائی، تنہائی جو ایک سوچنے والے انسان کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک عذاب ہے، اس انسان کے لیے جو باسد آہ و فغاں کہے کہ اور تنہائی۔ شریک درد و سوز لاله بودم، ضمیر زندگی را وانمودم. ندانم با که گفتم نکته شوق، که تنها بودم و تنها سرودم. اور یہ کہ من اندر مشرق و مغرب غریبم، که از یاران و محرم بی نصیبم. غم خود را بگویم با دل خویش، چه معصومانه غربت را فریبم. اور زندگی کے آخری سانس میں یہ کہے کہ چو رخت خویش بربستم از این خاک، همه گویند با ما آشنا بود. ولیکن کس ندانست این مسافر،
چه گفت و با که گفت و از کجا بود. یہ تنہائی کچھ آج کی نہیں تھی، اس کا احساس برسوں پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ پیام مشرق کی اس نظم کی گہرائیوں میں جائیے اور دیکھیے کہ وہاں آپ کو کس قدر سوز و گداز اور کرب و علم کے جانکاہ لمحات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نظم ہے تنہائی۔ و بر رفتم و گفتم به موج بیتابی همیشه در طلب استی چه مشکلی داری. هزار لؤلؤ لالاست در گریبانت درون سینه چو من گوهر دلی داری. تپید از لب ساحل رمید و هیچ نگفت. به کوه رفتم و پرسیدم این چه بیدردیست. رسد به گوش تو آه و فغان غمزده ای. اگر به سنگ تو لعلی ز قطره خون است یکی در آب سخن با من ستم زده ای. به خود خزید و نفس در کشید و هیچ نگفت. رهی دراز بریدم ز ماه پرسیدم سفر نصیب تو منزلی است که نیست. جهان زیر تو سیمای تو سمنزاری فروغ داغ تو از جلوه دلی است که نیست. سوی ستاره رقیبانه دید و هیچ نگفت. شدم به حضرت یزدان گذشتم از مه و میر که در جهان تو یک ذره آشنام نیست. جهان ته دل ز مشت و خاک من همه دل چمن خوش است و دلی در خور نوایم نیست. تبسمی به لب او رسید و هیچ نگفت. جس صاحب فکر کے یہ احساسات ہوں اس کی تنہائیوں کی شدت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ تنہائی کے متعلق ڈاکٹر جنگ لکھتا ہے، تنہائی سے یہ مراد نہیں کہ اس شخص کے ارد گرد انسان نہیں بستے۔ تنہائی کے معنی یہ ہے کہ جو باتیں اس کے نزدیک نہایت اہم ہوتی ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا جسے وہ انہیں بتا سمجھا سکے، یا تنہا وہ ہے جس کے بعض خیالات ایسے ہوں جنہیں دوسرے لوگ قابل قبول یا جائز نہ سمجھتے ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب کسی شخص کا علم دوسروں سے بڑھ جائے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ دوسری مشکل یہ بتاتا ہے کہ ایک صاحب تخلیق انسان کو اپنی زندگی پر قابو نہیں رہتا، وہ آزاد نہیں ہوتا، اس کی باغ اس کے ہمزاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ارباب فکر و تخلیق کے احساس تنہائی کا نتیجہ ہے کہ وہ انسانوں سے تنگ آ کر ایسی خلوت گاہوں کی تلاش میں چل نکلتے ہیں جہاں انہیں سکون یا فریب سکون میسر آ سکے۔ پنجابی فقیر بلے شاہ کے الفاظ میں، چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وسدے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ بلے شاہ چلو کسی ایسی جگہ جا کر ڈیرہ جمائیں جہاں سب اندھے بستے ہوں، وہاں نہ کوئی یہ پہچانے کہ ہم کون ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارا عقیدت مند ہو۔ یا غالب کے الفاظ میں، رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ یہ تو خیر پھر بھی مشرق ہے جہاں رہبانیت عام ہے۔ مغرب کے بڑے بڑے فلاسفروں اور سائنسدانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ عمر کے آخری حصہ میں خانقاہوں اور خلوت قدوں سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ایڈنگٹن طبیعیات کا پروفیسر اور طبعی کائنات کا محقق ہے۔ وہ اپنی تحقیقات کے نتائج اپنی مارکۃ الآراء کتاب نیچر آف دا فزیکل ورلڈ میں پیش کرتا ہے۔ ساری کتاب سائنٹیفک اصولوں کی تشریح و توجیح پر مشتمل ہے، لیکن اس کا آخری باب مسٹکسزم پر مشتمل ہے اور اسی کو وہ رموز کائنات دریافت کرنے کا مؤثر ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اس کی آخری کتاب سائنس اینڈ دا انسین ورلڈ تو ساری کی ساری باطنیت مسٹکسزم کی طرف دعوت پر مبنی ہے۔ اس نے آخری عمر میں سچ مچ رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ سر جیمز جینز بلند پایا عالم ریاضیات ہے۔ وہ ریاضی کے اصول و مسلمات دریافت کرتے کرتے اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ اصول
قلب انسانی کے دریافت کرتا ہے، اور خارجی کائنات سب کی سب انہی اصولوں کے مطابق چل رہی ہے۔ لہٰذا خارجی کائنات ہمارے قلب ہی کا ایک پرتو ہے۔ اس طرح وہ بھی ریاضیات سے نکل کر باطنیت کی وادیوں میں جا پہنچا۔ برگسان میں اگرچہ شروع ہی سے باطنی رجحانات کا سراغ ملتا ہے، لیکن اس کی آخری تصنیف دا ٹو سورسز آف مورالٹی اینڈ ریلیجن خالص دعوت باطنیت کی نقیب ہے۔ مشہور روسی ریاضی دان اوسپینسکی ریاضیات کا عالم ہے، لیکن وہ بھی ہندوستان کے یوگ استانوں، ایران کے آتش کدوں، شام کی خانقاہوں میں پھرتا پھراتا بالآخر یونانی باطن پرست گرجیف کے آشرم میں جا پہنچا۔ ولیم جیمز کی تصنیف دا ویرائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس تو ہے ہی باطنی واردات کا صحیفہ جدید۔ برٹرینڈ رسل جیسا مذہب گزیدہ بھی اپنی آخری عمر میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں نے سائنس اور باطنیت کی ضرورت کو تسلیم کر لیا ہے۔ عقل صرف ہم آہنگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، تخلیقی قوت نہیں ہے۔ خالص منطقی دنیا میں بھی انسان کا وجدان ہی سب سے پہلے نئی حقیقت تک پہنچتا ہے، عقل نہیں۔ ایسے آن مسٹکسزم اینڈ لاجک وی ایچ موٹرم نے دی فزیکل بیسز آف پرسنالٹی کے نام سے ایک مختصر لیکن بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے، جس کے آخر میں وہ لکھتا ہے کہ انسانی مصائب کا حل اور حقیقت کا علم باطنیت کی روح سے ہی مل سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سر چارلز شیرنگٹن جیسا سائنسدان بھی مسٹک تھا۔ پروفیسر جورڈ کو دیکھیے تو وہ بھی اپنی آخری عمر میں مراقبہ میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ بلیزل پاؤل اور باردیو وغیرہ اسی مسلک کے مبلغ بن چکے ہیں۔ یورپ میں آج کل کیرکیگارڈ کی تصانیف کو اثر نو زندہ کر کے انہیں بڑی شہرت دی جا رہی ہے۔ اس کا سارا فلسفہ انفرادیت اور رہبانیت پر مشتمل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو پھر سے انہی خانقاہوں میں لوٹا دینا چاہیے جہاں سے اسے لوتھر نے نکالا تھا۔ وہ نیکی کی اعلیٰ ترین منزل ترک دنیا قرار دیتا ہے۔ اس کا منفرد انسان سنگل ون وہ ہے جو یکسر مادی علائق سے بے تعلق ہو جائے۔ چنانچہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے خود اپنی محبوبہ منگیتر رجینا اولسن کو چھوڑ دیا اور بقیہ عمر اپنے اس فیصلہ کے جواز کے دلائل تلاش اور پیش کرنے میں گزار دی۔ آلڈوس ہیکسلے ساری عمر فلسفہ کا درس دیتا رہا، لیکن زندگی کے آخری دور میں تلاش حقیقت میں میکسیکو کے وحشی قبائل کے ہاں چلا گیا، اور وہ بوٹی غالباً بھنگ پینے لگ گیا، جس سے مست ہو کر وہ ناچنے کودنے لگ گیا۔ اسی بھنگ کے نشہ میں اس نے اپنی خرافات کو ٹیپ ریکارڈر میں محفوظ کر کے شائع کیا اور اسے خلاصہ علم قلندری قرار دیا۔ ولیم جیمز نے اپنی مہولہ بالا کتاب کے صفحہ 373-374 میں لکھا ہے کہ شراب، دیگر منشیات اور مخدرات اینستھیٹک انسان کی باطنی قوتوں کو بیدار کرنے میں بڑی ممد و معاون ہوتی ہیں۔ ان کے اثر سے تحت شعور میں چھپے اور دبے ہوئے راز سر مستور بلا ساختہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں کے صوفیہ میں بعض گروہ ایسے ہیں جو ان منشیات کے استعمال میں کوئی باک نہیں سمجھتے۔ مغرب میں بھی اس قسم کے صوفی پائے جاتے ہیں۔ ان کے مکاشفات کو اینستھیٹک ریویلیشنز کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مسلک خانقاہی کی ایک وجہ کشش یہ بھی ہے، مغربی مفکرین میں سے جو لوگ سچ مچ خانقاہوں اور سمادھیوں میں نہیں پہنچے، انہوں نے بھی ذہنی اور تصوراتی طور پر مسلک خانقاہیت اختیار کر لیا۔ اس مسلک میں وحدت الوجود کا نظریہ فریب سکون کے لیے بڑا کارگر حربہ ہوتا ہے۔ اس سے کشمکش حیات یا جہد زندگی ختم ہو جاتا ہے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا کر تھکا ہوا ذہن اس میں بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ غالب کے الفاظ میں اس مسلک کی روح سے واماندگی یہ شوق تراشے ہے پناہیں۔ چنانچہ مغرب کے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان اپنی عمر کے آخری حصہ میں نظریہ وحدت الوجود کے قائل ہو جاتے ہیں۔
یہ تو عام مفکرین کی بات تھی جہاں تک نابغہ جینیس کا تعلق ہے۔ ان کی بابت عام تحقیق یہ ہے کہ وہ آخر الامر دیوانگی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ نسبت کے الفاظ میں نابغہ جتنا عظیم ہو اتنی ہی شدید اس کی دیوانگی ہوتی ہے۔ جے ایف نسبت دا انسینٹی آف جینیس کوٹڈ بائی ڈبلیو جیمز، یہ مبدأ فیض کی کرم گزتری تھی کہ ہمارا نابغہ حکیم الامت علامہ اقبال خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر کی دعاؤں کے باوجود دیوانگی کی حد تک نہیں پہنچا، اور اس قدر عوارضات و معانیات کے باوجود اپنی عمر کے آخری مراحل تک فکری نوادرات عطا کرتا رہا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تصوف کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ماہرین علم النفس کی تحقیق یہ ہے کہ بچپن کی تعلیم و تربیت کے اثرات نفس غیر شعوریہ کی تہوں میں چھپ جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر عمر کے آخری حصہ میں پھر سے سر ابھار لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے ساتھ یہی ہوا۔ ان کا بچپن تصوف کی بھرپور فضاؤں میں گزرا۔ یورپ میں آزادانہ مطالعہ سے یہ اثر زائل ہوا، اور رموز و اسرار کے دور میں انہوں نے اس کا شدت سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ان اثرات نے پھر سے رنگ پکڑنا شروع کیا، اور عمر کے آخری حصہ میں جب ان کے جذبات میں شدت پیدا ہوئی اور قوا میں عزم حلال، تو تصوف کے اثرات غالب آ گئے، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ چنانچہ ان کی زندگی کو عام طور پر 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شروع سے سن 1913 تک تصوف کی فضا سے متاثر۔ نمبر 2، سن 1914 عیسوی سے سن 1917 عیسوی تک تصوف کے خلاف۔ نمبر 3، سن 1918 سے سن 1938 تک پھر تصوف کے حق میں۔ ایک اور المیہ، لیکن اس باب میں ایک المیہ اور بھی ہے۔ اگر علامہ اقبال دیگر صوفیاء کی طرح کھلے الفاظ میں تصوف کی تبلیغ کرتے تو جو کچھ تصوف کے خلاف کہا جاتا اس کا اطلاق ان پر بھی یکساں ہوتا، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تصوف کے اس قدر حامی اور گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ تصوف کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ مثلاً وہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں ابلیس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اسلامی اور اجمی تصوف کی اس سے شدید تر مخالفت اور کیا ہوگی۔ انہوں نے اپنی اس روش کے جواز میں تصوف کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک اسلامی تصوف اور دوسرا غیر اسلامی یا اجمی تصوف۔ لیکن حیرت ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے، اس کی زبان سے اس پودے کی ایک شاخ کو اسلامی اور دوسری کو غیر اسلامی اجمی قرار دینا کس قدر تعجب انگیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ علامہ قوت، حرکت، حرارت کے دل دادا تھے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے برعکس وہ ضعف و ناتوانی، بے کسی و بے حسی، سربزیری اور ناامیدی کے سخت مخالف تھے، اور اس قسم کی تعلیم کو بجا طور پر خلاف اسلام قرار دیتے تھے۔ جن صوفیاء مثلا رومی کے ہاں قوت اور حرکت کی تعلیم نظر آتی ہے، ان کے تصوف کو علامہ اسلامی قرار دیتے ہیں۔ جن کے ہاں عجز و انکسار کی تعلیم ہے، ان کے تصوف کو غیر اسلامی یا اجمی ٹھہراتے ہیں۔ حافظ کے خلاف انہیں یہی اعتراض تھا، لیکن ہمیں حیرت ہے کہ اتنا بڑا مفکر اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکا کہ قوت یا ذوف کا تعلق تصوف کے تصور اخلاق، ایتھکس آف مسٹکسزم سے ہے۔ اس تفریق سے اصل تصوف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تصوف کی اصل و اساس اس عقیدہ پر ہے کہ علم بالحواس، عقل و فکر قابل اعتماد علم نہیں۔ یقینی اور قابل اعتماد علم وہ ہے جو براہ راست خدا سے حاصل ہوتا ہے اور جسے کشف و الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس علم کی روح سے انسان ذات خداوندی کی نہ صرف معرفت حاصل کر لیتا ہے بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے، حتیٰ کہ القاء بھی۔ یہ عقائد اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن کے خلاف ہیں۔ اس لیے تصوف کی اخلاقی تعلیم حرکت و حرارت کی مؤید ہو یا افسردگی و آمادگی کی مبلغ، اس سے نفس تصوف پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔
اور نہ اسے اسلامی اور اجمی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تصوف بہرحال غیر قرآنی نظریہ و مسلک ہے اور اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا۔ دین میں اسلامی تصوف کا کوئی وجود نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ نمبر 3 آیت 18۔ الدین خدا کے نزدیک الاسلام ہے، یعنی وہ نظام حیات جو وحی خداوندی کی بنیادوں پر استوار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تصوف جو اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے، اسلامی کس طرح ہو سکتا ہے؟